مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں انسانی جان کی قسم کھائی۔ قسم ہے انسانی جان کی، قسم ہے انسانی جان کی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جو رب نے اسے برابر پیدا فرمایا۔ برابر کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک بازو چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو، ایک آنکھ بڑی ہو دوسری چھوٹی ہو، ایک آنکھ اوپر ہو دوسری نیچے ہو، جسم کا کوئی حصہ بڑا کوئی چھوٹا، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس کی جان کی کہ جان بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور برابر پیدا بھی فرمایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے ساری مخلوق میں جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، وہ بے شک فرشتے ہیں، وہ بے شک جنات ہیں، وہ بے شک حیوانات ہیں، جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائیں، بے شک وہ حوریں ہیں، بے شک وہ غلمان ہے، وہ جنتی مخلوق ہے۔ کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، تاکید فرما کر لقد خلقنا الانسان، کہ انسان کو ہم نے خوبصورت اور حسین بنایا۔ کسی اور مخلوق کے بارے میں یہ جملہ اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ انسانوں میں ہی اپنے انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا، اور انبیاء میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا، تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ونفس وما سواہا کے بعد
اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دونوں صلاحیتیں، دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھ دیں، تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی، شر بھی رکھ دیا، نیکی بھی رکھ دی اور شر بھی رکھ دیا، نیکی بھی رکھ دی، بدی بھی رکھ دی، برائی بھی رکھ دی، اچھائی بھی رکھ دی، برائی بھی رکھ دی، نیکی بھی رکھ دی، گناہ بھی رکھ دیا۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی اور برائی دونوں کا اللہ نے الہام فرما دیا۔ دو راستے اللہ نے انسان کو دکھائے کہ یہ شیطان کا راستہ، یہ رحمان کا راستہ۔ شیطان کے راستے کی طرف جاؤ گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رحمان کے راستے پر چلو گے جس کا نام اللہ نے صراط مستقیم رکھا ہے تو فرمایا یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے بعد اللہ نے نیکی اور شر، اچھائی اور برائی دونوں راستے جب دکھا دیے اور انسان کو قوت بھی عطا فرما دی، اگر کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو کچھ بھی نہ ہو، یہ اللہ نے اس بندے کو اتنا اختیار عطا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو اسے بھی نیند آ جائے، جو نہ پڑھے اسے بھی نیند آ جائے، جو نماز نہ پڑھے اس کی بھی روٹی ہضم ہو جائے، جو پڑھے اس کی بھی روٹی ہضم ہو جائے، جو مانے اس کو بھی رزق ملے، جو نہ مانے اللہ اسے بھی عطا فرمائے۔ فرمایا دونوں راستے دکھا دیے اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ چیزیں انسان کی نگرانی کے لیے پیدا فرما دیں کہ تم ان کی نگرانی کرتے رہو۔ انسان اگر یہ سوال کرے کہ جب اللہ نے کسی انسان کو جہنم میں ڈالنا ہے، کسی انسان کو جنت میں بھیجنا ہے تو پہلے سے بھیج دے۔ کسی انسان کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرما دے، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ جہنم میں جانا ہے تو وہ جہنم میں اللہ ڈائریکٹ بھیج رہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا تو اسے جہنم ملے گی، جو گناہ نہیں کرے گا اچھے اعمال کرے گا تو اسے جنت ملے گی۔ ڈائریکٹ اللہ جنت میں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو اللہ رب العزت براہ راست اس بندے کو پتہ تو ہے نا اللہ کو یہ جنتی ہے، اس کو جنت میں بھیج دے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جہنمی ہے اس کو جہنم میں بھیج دے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان سارے اعمال اچھے کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں کوئی عمل ایسا اس کا غلط ہو جاتا ہے کہ سارے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ملتی ہے۔ ہرقل ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، یہ مسلمان رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ مسلمان تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ طواف کر رہا تھا، دوران طواف کسی دیہاتی کا کسی بدو کا اس کے احرام پر قدم پڑ گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر اس دیہاتی کو، اس غریب آدمی کو تھپڑ مار دیا، تو وہ دیہاتی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر، اور دور حضرت عمر کا تھا۔ یہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب انسان انصاف اور عدل قائم کرتے ہیں تو جانوروں میں بھی عدل آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دور حکومت میں 10 سال تک کسی جنگل میں بھی درندے نے کسی جانور پر حملہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ ایک بندے نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو وہ بکری کو کھا رہا ہے، فرمایا آج تک حضرت عمر کے دور میں ایسا تو نہیں ہوا، کہیں پتہ کرو کہ حضرت عمر کا انتقال اور آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اسی دن آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب خشکی پر انسان ظلم کرتے ہیں تو مچھلی دوسری مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، انسانوں کا اثر درندوں پر، جانوروں پر، مچھلیوں تک پڑتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، دعویٰ دائر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کو، جو عیسائیوں کا بادشاہ ہے، جو روم کا بادشاہ ہے، اسے طلب فرماتے ہیں۔ طلب فرمانے کے بعد
آپ اس سے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھا تبھی میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا اصول یہ ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، یا تو اس سے معافی مانگو اور وہ معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو بدلے میں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے بادشاہ کو مہلت دی۔ رات ہوئی تو یہ وہاں سے بھاگ گیا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ جس مذہب میں بادشاہ اور نوکر کا فرق نہ رکھا جاتا ہو ایسے مذہب میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہ دوبارہ اسلام سے عیسائیت کی طرف پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا، اس کی پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اب انسان اگر خیر اور نیکی کرے تو یہ سیدھا جنت میں، اور اگر برائی کرے تو سیدھا یہ جہنم میں جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت پہلے سے کسی کو جنت میں بھیج دے جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو جس کے بارے میں پتہ ہے اسے جہنم میں ڈال دے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کرواتا ہے اور بالآخر ایک بندہ جنت والے اعمال کرتا ہے، آخر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان گناہ کرتا ہے، آخر میں اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جس کو جنت میں بھیجنا تھا جنت میں بھیج دیتے، جس کو جہنم میں بھیجنا تھا جہنم میں بھیج دیتے۔ اللہ نے اس لیے ایسا نہیں کیا۔ اس کی مثال سمجھیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے نے پاس ہو جانا ہے، کس نے فیل ہو جانا ہے۔ اگر استاد امتحان نہ لے، ٹیسٹ نہ لے، ایسے ہی آدھے بچوں کو فیل کر دے اور آدھے بچوں کو پاس کر دے، تو فیل ہو جانے والے جو بچے ہیں وہ چیخ و پکار کریں گے، وہ احتجاج کریں گے، وہی ہم نے تو لکھنا تھا، ہمیں تو آتا تھا، اگر ٹیسٹ لیا جاتا، امتحان لیا جاتا تو ہم نے تو پاس ہو جانا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں ٹیسٹ رکھا، ایک امتحان رکھا کہ بھئی جس نے نہ کیا، اچھے اعمال نہ کیے وہ جہنم میں جائے گا، اچھے اعمال کیے جنت میں جائے گا، اور کچھ نگران مقرر فرما دیے۔ وہ نگران کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو تمہاری ویڈیو بن رہی ہے، اللہ نے ویڈیو بنانے کا عمل زمین کے سپرد فرمایا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس دور میں ویڈیو کا دور نہیں تھا۔ اب ویڈیو کا دور نہیں تھا تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے کہ زمین ویڈیو بنا رہی ہے، اس دور کے لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی کہ یہ ویڈیو کیا ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب ایک بزرگ سے ملنے گئے، بہت بڑی عمر کے تھے، ضعیف العمر تھے، لاٹھی ٹیک کر چلتے تھے، اینک موٹے شیشوں والی لگاتے تھے، ضعیف تھے۔ اچھا بات وہاں چل پڑی جی ٹی وی کی خبروں پر۔ یہ حالات ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو بھی دور ہوا ہے نا، ہر دور کے لوگوں نے کہا کہ یہ مہنگائی ہے، مہنگائی کا رونا ہر دور کے لوگوں نے رویا ہے، ایسا ہوا ہے۔ میں ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ جب وہ ٹی وی کی بات ہوئی نا تو وہ بابا جی پوچھتے ہیں کہ یہ ٹی وی کیا ہوتا ہے۔ اب میں بھی بیٹھا تھا، اب اس بابا جی کو سمجھانے کے لیے ان کے ایک بیٹے بڑے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی ٹی وی ایک چیز ہوتی ہے، اتنا بڑا ڈبہ ہوتا ہے، شیشہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہاں اس پر فوٹو چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جو الفاظ، وہ تصویریں بھی نہیں کہا تھا انہوں نے، کہا جی اوپر فوٹو چلتے ہیں، وہ اس ڈبے میں انسان نظر آتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ جو ڈبہ ہوتا ہے اس کے اوپر فوٹو جو بنے ہوتے ہیں اوپر لگا دیتے ہیں، انہیں وہ ڈبہ ٹی وی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں فرما دیتے کہ ایک ویڈیو بھی ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ویڈیو کیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اگر اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ انہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اگر چاند، سورج، ستارے، سیارے اللہ کی بات ماننا چھوڑ دیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور ان پر مسلط فرما دیں گے جو انہیں کھا جائیں گے۔
صحابہ تو وہ تھے کہ جب جو بات آپ کی زبان اقدس سے نکل جاتی آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، بس آگے دلیل نہیں، بس اتنا پوچھا یا رسول اللہ وہ جانور ہوتے کہاں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی چراگاہوں میں چرتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزر گیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، منہاج السنہ، دور خلافت گزرا، پھر چلتے چلتے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر سائنس نے ترقی کی، پھر سائنسدان پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ تحقیق کی کہ جب کوئی ستارہ یا کوئی سیارہ اپنے مدار سے ہٹتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بلیک ہولز میں چلا جاتا ہے۔ بلیک ہولز کیا ہے؟ کالے سوراخ۔ سائنس کہتی ہے بلیک ہولز ہیں، ان کے اندر وہ سیارہ جو ستارہ اپنے مدار سے ہٹتا ہے ان میں چلا جاتا ہے، وہ کالے سوراخ ہیں، اس میں کیمرہ بھیجو، مشین بھیجو، واپس کوئی چیز نہیں آتی۔ کشش ثقل اتنی ہے، سورج یا چاند یا جتنے بھی سیارے ہیں ان سب سے زیادہ کشش ثقل جو ہے وہ اس میں ہے، بلیک ہولز میں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشین اندر بھیجتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی بات ماننا چھوڑ دیں، مطلب وہ اپنے مدار سے ہٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا جانور مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ بلیک ہولز کہاں ہوتے ہیں؟ یہ گھومتے رہتے ہیں، جہاں کوئی ستارہ سیارہ ملا، ٹوٹا ہوا، وہ نیچے زمین پر گر جائے تو ساری دنیا ختم ہو جائے، تو یہ نیچے نہیں گرتے، یہ ان بلیک ہولز میں چلے جاتے ہیں۔ آگے کی دنیا کا کسی کو نہیں پتہ، سائنسدانوں کو بھی نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں۔ انسان بھی اندر چلا جائے، انسان کو تو قبر کا پتہ نہیں ہے کہ قبر میں جا کر کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آگے کے حالات کیا ہوتے ہیں، اعلیٰ لین کیا ہے، سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے۔ انسان کو جتنا باخبر رکھا گیا اس کو اتنا ہی پتہ ہے۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں فرماتے کالے سوراخ ہیں، انہیں سمجھ نہ آتی کہ کشش ثقل کیا ہوتی ہے، کس طرح وہ کہتے ہیں، آپ نے جانور سے تشبیہ دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے جملہ ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں وہاں بیان کر دے گی۔ نگران جو اللہ رب العزت نے بٹھا دیے نا انسان کے لیے، ایک تو زمین کو بنا دیا، یہ ویڈیو بنا رہی ہے، آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے، وہاں پر ساری خلقت، ساری کائنات کے سامنے ایک ایک انسان کی ساری زندگی کی ویڈیو چلا دی جائے گی، اور یہ بندہ دیکھے گا کہ اب یہ ہو رہا ہے، یہ انکار ہی نہیں کر سکے گا، جیسے دنیا میں کسی کی ویڈیو بنا لی جائے، انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اب وہاں پر یہ بندہ انکار نہیں کر سکتا، اب بھی ویڈیو مٹانے کی کوئی صورت بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں، تو اس کو ڈیلیٹ کروانے کی صورت بھی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کر لو، تمہاری یہ جو زمین نے ویڈیو بنائی ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں قانون اور دستور یہ ہے کہ اگر کسی پر عدالت میں مقدمہ قائم ہو جائے اور یہ بندہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو وہاں پر لائن پھیر دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ بری ہو گیا، لیکن مثل یا وہ فائل اپنے پاس رکھ دیں، ختم نہیں کر دیتے۔ زندگی گزر جائے، سالہ سال گزر جائیں، یہ ثبوت رہے گا کہ اس پر مقدمہ ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کی ویڈیو ڈیلیٹ فرماتے ہیں، جب کسی کے گناہ معاف فرماتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں، پھر آپ کے نامہ اعمال سے بھی وہ چیز مٹ جاتی ہے۔ دوسرا نگران کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو آپ کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بھی ایسے بٹھائے، وزن محسوس نہیں ہوتا۔ بندے نے کبھی نہیں کہا کہ فرشتوں یار اتر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں تھک گیا ہوں، آپ کو اٹھا کے، ایسا نہیں ہے۔ کندھوں پر فرشتے ہیں، وہ آپ کی نیکی اور بدی لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین ان کا نام ہے، یعلمون ما تفعلون، جو آپ کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ دو گواہ ہو گئے، اور صبح و شام فرشتے الگ آتے ہیں جو آپ کے نام اعمال لکھتے ہیں، یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صبح کے فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر یہ فرشتے شام کو جاتے ہیں عصر کی نماز کے وقت، اور عصر کی نماز والے عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں، تو آنے والے دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے، جب وہ صبح کو جاتے ہیں دیکھتے ہیں نماز میں ہے، اور صبح آنے والے دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں،
تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں میرے مولا ہم جب زمین پر گئے تب بھی تیری عبادت میں یہ مصروف تھے، جب ہم آئے تب بھی تیری عبادت میں مصروف۔ تو اللہ نے نگران بٹھائے اور ان نگرانوں کے ذریعے سے اللہ نے لکھوایا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، او لوگو آؤ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو، دیکھو جس طرح کسی کا رزلٹ آ جائے، اچھا دیکھو میری کامیابی دیکھو، میرا رزلٹ دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو۔ اور فرمایا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا اس کی ہائے نکلے گی، اس کی چیخ نکلے گی اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا ما احصاها، اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز، سب کچھ اس میں لکھ ڈالا۔ تو نامہ اعمال بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر اگر کوئی وہاں پر منکر ہو جائے گا، نہیں جی نہیں ہم نے تو کیا نہیں تھا، اللہ آپ کے فرشتوں نے ایسے لکھ دیا، اللہ فرمائیں گے اس کا بھی علاج ہے میرے پاس۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا کہ آج زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات اس چھوٹی سی زبان کو جرمہ صغیر، جس کی جسامت چھوٹی ہے، جرمہ کبیر، اس کے جرم بڑے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کو تختوں پر چڑھا دیتی ہے، یہ زبان کسی کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے۔ جرمہ صغیر، اس کی جسامت چھوٹی، جرمہ کبیر، اس کے کام بڑے بڑے۔ فرمایا جو ذات اس نے قوت گویائی عطا فرمائی وہی ذات ہاتھ اور پاؤں سے بلوائے گا۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ذکر کریں گے، اور اگلے جمعے یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ مہنگائی اس قدر کیوں بڑھ رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور شریعت اسلامیہ میں اس کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب